تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے کیسز زیادہ ہے یا کام کرنے کی جگہوں پہ جیسے ملازمت یا ہمارے فیلڈ کو آپ لے لیں، ڈیٹا کیا بتاتا ہے کہاں پہ ہراسمنٹ بہت زیادہ؟ دیکھیے ہراسمنٹ کا دو بڑی ہماری جو کیٹیگریز آتی ہیں، کیونکہ ایجوکیشن میں جہاں پہ خواتین زیادہ ہیں، جہاں پہ خواتین کا انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے کیسز زیادہ آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ خواتین نہیں ہے وہاں پہ ہراسمنٹ نہیں ہوتی. یہ لا جو ہے یہ آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی مرد، ٹرانس یا عورت، یا مرد کے خلاف یا عورت کے خلاف یا ٹرانس ان میں سے کسی کے خلاف یہ یہاں پہ باقاعدہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس ٹرانس کا صرف ایک کیس آیا ہے اور مرد کا بھی صرف ایک کیس آیا ہے. باقی ہمارے پاس جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ کے بھی کیسز آئے ہیں اور ہراسمنٹ کے کیسز بھی آئے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ٹاپ پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، اور اس میں دونوں طرح کی کیٹیگری ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچر کے اگینسٹ بھی ہیں یا امپلائی. سیکنڈ کیٹیگری کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین پولیو ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں. یہ وہ سیکنڈ کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے ہیلتھ کی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ آفیسز کی کیٹیگری ہے، اور پھر آفیسز کے علاوہ جو ہیلتھ میں ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ پولیو ہے، اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں کہ ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ نرسز کے اگینسٹ یا ڈاکٹرز کے اگینسٹ یا وہ ان کا جو پیرا میڈیکل اسٹاف ہے جیسے سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ یا ایڈمنسٹریشن کا اسٹاف ہے وہ ہمارے پاس. اچھا میڈم، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خواتین بہت کم کمپلینٹ کرتی تھی ہراسمنٹ کے حوالے سے، اب تعداد زیادہ ہوئی ہے، کچھ فیصلے بھی آ چکے ہیں. آپ لوگوں کے فیصلے کے خلاف کہاں پہ اپیل کی جا سکتی ہے، اور آپ اپنے فیصلوں کو کتنا مضبوط سمجھتی ہے کہ اگر ایک کیس میں کسی کے خلاف آپ لوگ ثابت ہو جاتے ہیں ہراسمنٹ کا تو وہ اس کو سزا ہو جاتی ہے، مطلب آپ اپیلیٹ کورٹ کے طور پہ اگر ہم کہیں تو؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں جو طریقہ کار ہے نا کہ ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں اس میں ہمارے پاس آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 3 کیسز آتے ہیں، ان میں سے ایک کیس وڈرا ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی خاتون بھی جیسے ہی وہ ہراسمنٹ کا کوئی کمپلینٹ کرتی ہے تو یہ جو ادارہ ہوتا ہے نا پورا انسٹیٹیوشن، وہ رادر کہ وہ جا کے اکیوز کو کہے کہ تم نے غلط کیا ہے، وہ کمپلیننٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم وڈرا کرو، ادارے کی بدنامی ہوگی تمہاری. پھر خواتین خود بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں اگر جیسے ریلیف مل گئی اور جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ ٹرسٹ خواتین کو آئے گا جب کچھ اسٹرانگ ہماری یہاں سے ججمنٹ آئیں گی اور وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، اور وہ ایگزیکیوٹ ہو بھی رہی ہے، تو تب جا کے اس میں تھوڑا سا اس وقت لگے گا. ہمارے فیصلے کے خلاف خاص طور پہ جو ہراسمنٹ کی ہماری جورسڈکشن ہے اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیکشن 8 کے تحت جو کہ کے پی لاء کے تحت گورنر، کیونکہ اوورآل جو فیڈرل لاء ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور پروونشل لیول پہ گورنر کی ریپرزنٹیشن ہے، تو وہاں پہ کیس ریویو کے لیے فائل کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ جایا جا سکتا ہے. اور دیکھیے سزا تو اس کے اندر مینشن کر دی گئی ہے جس میں میجر اور مائنر پینلٹیز دے دی گئی ہیں. اس لاء کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنسیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کمپلیننٹ کو جاتا ہے. تو ایسے بھی ہوا ہے کہ ہم نے کچھ یونیورسٹیز کو فائن کیا ہے، تو وہ فائن جو ہے وہ کمپلیننٹ کو ہم نے اس کے ڈائریکٹیوز ایشو کیے کہ وہ کمپلیننٹ کو پے کیے جائے. بہت شکریہ میڈم.